نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، بے حد و بے حساب درود پاک حضور رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے آل و اصحاب پر. اس کے بعد برادران اسلام، ماشاءاللہ ہم نے شب برات گزاری. اب ہر دن رمضان المبارک کے قریب آ رہا ہے. ہم مسلمان شب برات یا شب قدر یا ان خاص موقعوں پر مسجد میں بھیڑ کر کے آتے ہیں اور اس رات خوب نماز، نفل، تسبیحات، ذکر اور توبہ کی. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ مومن کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن یہ مواقع خاص اللہ کی رحمت کے اظہار کے موقع ہیں. شب برات، شب قدر، رمضان مبارک. لہٰذا ان موقعوں پر کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان موقعوں میں بخشش عام ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب برات 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش فرماتا ہے. یہ عرب میں ایک قبیلہ ہے جو بکریاں زیادہ رکھتا تھا، ان کے ریوڑ ہوتے تھے. اب ایک ریوڑ کی بکریاں اور ان کے بال، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں سرکار کی امت کی بخشش فرماتا ہے. رمضان المبارک ویسے ہی اللہ کی مہربانیوں کا مہینہ ہے. لہٰذا میں آج آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان خاص موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے صرف زبانی ذکر، اذکار، نماز اور تسبیح کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کون سی توبہ اللہ کو پسند ہے. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو. خالص توبہ کیا ہے؟ اسی طرح فرمایا گیا، ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا. وہ آدمی جس نے توبہ کی لیکن پھر عمل صالح بھی کیے، وہ حقیقت میں توبہ کرنے والا ہے. توبہ کرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ توبہ کا حق ادا کرے، اور توبہ کا حق یہ ہے پہلی بات کہ اپنے گناہوں پر انسان دل سے شرمندہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ انسان پھر
جن گناہوں میں مبتلا تھا ان کی طرف واپس نہ جانے کا عہد کرے کہ اب میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اب میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ مثلا اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو شرابی کے لیے توبہ مشکل ہوتی ہے، اسے شراب کا نشہ تنگ کرتا ہے، لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کر لے تو سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شراب کے قریب بھی نہ جائے اور شراب بالکل نہ پیے۔ اسی طرح سچی توبہ کے بارے میں جو علماء نے ارشادات امام غزالی وغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے نقل کیے، انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کی مختلف قسمیں، ایک قولی گناہ ہوتا ہے، ایک عملی گناہ ہوتا ہے، ایک مالی گناہ ہوتا ہے۔ قولی گناہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو گالی گلوچ کی، کسی کی غیبت کی، کسی پر زبان درازی کی، الزام لگایا، بہتان لگایا، اپنی زبان سے کسی کو اذیت پہنچائی۔ ان گناہوں کا تعلق زبان سے ہے۔ بعض گناہوں کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی دوسرے آدمی کے مال کا نقصان کرتا ہے، تو اب جس نے توبہ سے پہلے لوگوں کا مال چرایا، مال ہتھیایا، ڈاکہ زنی کی، لوگوں کا مال لوٹا، اب توبہ صرف یہ نہیں کہ وہ زبانی کہے کہ یا اللہ میری توبہ میں معافی چاہتا ہوں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو وہ لوگوں کے مال واپس کرے۔ جو جس کا مال لوٹا ہے اس کو واپس کرنا جتنا ممکن ہے اس کو واپس کرے۔ یہ اصل توبہ ہے کہ جو کسی کا نقصان کیا ہے اس کا مداوع کرے، اس کا ازالہ کرے۔ اسی طرح علماء کرام نے سچی توبہ کی یہ ساری علامتیں لکھی ہیں کہ سچے دل سے نادم ہو، آئندہ پھر یہ نہ گناہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ بعض اوقات انسان کمزور ہے، کر بیٹھتا ہے، لیکن اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے پھر کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، اور اگر کسی کا مالی یا قولی نقصان کیا ہے اس نقصان کا ازالہ کرے۔ یہ نہیں کہ کسی کی زمین غصب کی اور زمین تو پاس ہے لیکن توبہ کر رہا ہے کہ میں نے یہ توبہ کی، اللہ سے شب برات میں شب قدر میں معافی مانگ لی، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ سچی توبہ نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس نوعیت کا گناہ ہے اسی نوعیت کا ازالہ ہو۔ امام راضی تو کہتے ہیں سری گناہ ہے تو سری توبہ کرے۔ اسی لیے بہت سارے آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اللہ ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ مثلا بعض لوگ بے حیائی کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ ان کا پردہ فاش نہیں کرتا، اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو حکم ہے کہ زبان سے اس اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، یہ نہ کہتا پھرے کہ میں نے توبہ سے پہلے یہ کیا وہ کیا۔ جب اللہ نے پردہ رکھا ہے وہ بھی اپنے گناہ کا پردہ رکھے۔ بہرحال اگر سری گناہ ہے، پوشیدہ گناہ ہے، پوشیدہ توبہ کرے، اور اگر اعلانیہ گناہ ہے تو اعلانیہ توبہ کرے۔ جس آدمی نے کوئی گناہ کر کے اعلانیہ شان کیا ہو اس آدمی کو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تو یہ اصل توبہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ شب برات ہم نے گزاری، ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کریم کی نسبتوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، پچھلے گناہ بخش دے گا۔ لیکن حقیقی توبہ کیا ہے کہ ہم جو ایسا کوئی عمل کیا مثلا جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ تو اللہ کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد بندوں کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، انہیں معاف کروائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ عالیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور ایسے صاحب نظر بزرگ تھے کہ ان کی صحبت میں جانے والے کتنے پاپی گناہگار صرف آپ کی صحبت میں جا کر تائب ہوئے۔ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ ہارون الرشید
وہ بہت بڑا پاورفل بادشاہ تھا، یوں سمجھے جیسے آج امریکہ ایک پاورفل حکومت ہے، اس کے صدر کی جو پاور ہوتی ہے وہ ہارون الرشید کی اپنے دور میں تھی، لیکن ہارون الرشید بستہ حضرت فضیل ابن عیاض کے دروازے پر آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے بندے مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض نے چند باتیں کی کہ سلطان ہارون الرشید رونے لگ گیا، حتیٰ کہ ہارون الرشید کی ہچکی بند گئی۔ تو حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض اولیاء اللہ کی سردار ہے، لیکن آپ ابتدائی عمر میں ڈاکو تھے، آپ ڈاکہ ڈالتے تھے اور بڑے بہادر آدمی تھے۔ ڈاکہ نقب لگا کر نہیں بلکہ اطلاع دے کر ڈاکہ ڈالتے، راستے لوٹتے، ان کے دوست یہ ان کی سرپرستی کرتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، جب ان پر اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو آشکارا کیا، تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چونکہ ایک عرصہ چوریاں ڈاکہ زنی یہ کی تھی، لوگوں کا مال لوٹا تھا، لہذا آپ لوگوں کے پاس جاتے، آپ نے توبہ کے بعد اپنا معمول بنا لیا کہ جس نوعیت کا گناہ ہوا ہے اس نوعیت کی معافی چاہتے۔ حتیٰ کہ ایک دن ایک آدمی کے گھر میں آپ گئے، رات کے وقت گئے اور اسے فرما رہے ہیں اے اللہ کے بندے اتنے سال پہلے تیری چوری ہوئی تھی اور وہ چوری کرنے اور کروانے والا فضیل ابن عیاض تھا۔ اس نے کہا ہاں ملی تمہیں؟ نہیں ملی۔ کہنے لگے اس رات کے اندھیرے میں فضیل ابن عیاض تیرے سامنے کھڑا ہے اور تجھ سے بات کر رہا ہے، فضیل ابن عیاض تیرا مجرم ہے، میں نے تیرا اتنا مال لوٹا، اب اس مال میں سے اتنا مجھے میسر آ سکا، باقی ضائع ہو گیا، میں وہ مال تمہیں واپس کرنے آیا ہوں اور بقیہ کے بارے میں تمہیں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ جوں فضیل ابن عیاض گھر گھر جا کر جن لوگوں کا مال لوٹا تھا یا انہیں مال واپس کرتے یا ان سے معذرت کرتے اور ساتھ کہتے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور یہ بات مسلم ہے جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے حقوق العباد، بندہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے برادران اسلام میں عرض کر رہا ہوں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ اپنے توبہ سے پہلے جو نقصان کیا اس کا مداوع کرے، اس کا ازالہ کرے، عملی طور پر لوگوں کا مال واپس کرے، جس پر الزام لگایا اس سے معافی مانگے، اس کو راضی کرے، اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے توبہ کرے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام کے بڑے مخالف تھے اور اتنے مخالف تھے کہ عام مسلمانوں کو زد و کوب کرنا عادت تھی، لیکن ایک لونڈی آپ کے ماتحت تھی، وہ بیچاری مسلمان ہوئی۔ آپ بڑے کڑیل بدن کے مالک تھے، بھاری بھرکم وجود تھا، پہلوان ٹائپ آدمی تھے، اس بیچاری لونڈی کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں مارنا شروع کر دیتے، مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے میں تھک گیا ہوں اس لیے اب میں تجھے چھوڑتا ہوں، دوبارہ جب طبیعت سنبھلتی پھر مارنا شروع کر دیتے۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں جناب عمر کا نام ایک جابر، ایک ستم رسا آدمی کے نام سے مشہور تھا، یعنی آپ مسلمانوں پر بڑا جبر اور بڑا ستم کرتے اور تنگ کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا دل کھولا اسلام کے لیے، سرکار کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کو اسلام نصیب ہوا، پھر آپ فرماتے ہیں میں نے عزم کر لیا یا رب العالمین، میں نے عالم کفر میں رہتے ہوئے میں نے کفر کی حالت میں جتنا نقصان اسلام کو پہنچایا، انشاءاللہ اب اتنا فائدہ میں اسلام کو پہنچاؤں گا۔
یعنی جتنا نقصان پہنچایا کہ میرے ڈر سے مسلمانوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا جنہوں نے پڑھا وہ سزاوار ٹھہرے اور انہیں مارا پیٹا گیا۔ اب اسلام کے بعد جناب عمر اپنی انہی غلطیوں کا مداوع کرنے کے لیے اللہ نے یہ جذبہ دیا کہ جب آپ اسلام لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کے ساتھ عبادت کے لیے ایک بند کمرے میں بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا دین جب حق ہے تو ہم اندر کیوں بیٹھ کر عبادت کریں، ہم سے کعبہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا عمر تیری قوم یہ مکہ کے لوگ ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کیا یا رسول اللہ اجازت آپ دے دیں، حرم کعبہ میں اللہ کی نماز عمر پڑھوا دے گا۔ اور پھر حضرت عمر نے پڑھوائی، آپ غریب مسلمانوں کے آگے لگ گئے، حضرت امیر حمزہ پیچھے لگ گئے اور جو حرم کعبہ میں گئے اور اعلان جبکہ ان کافروں کے بڑے بڑے سردار اور اپنے ہاں ابو جہل جیسے گمش کے بڑے بدماش سردار بنے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں جناب عمر نے اللہ کے گھر میں نماز پڑھوائی اور اعلانیہ مسلمانوں نے پہلے دن نماز پڑھی۔ تو آپ نے پھر ساری زندگی یہ عہد رکھا اپنے آپ سے کہ میں نے جتنا اسلام کا نقصان کیا ہے اب میں نے اتنا اسلام کا فائدہ کرنا ہے۔ آپ کی اس اچھی نیت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ حضرت عمر سے وہ بڑے بڑے کام لیے جو بہت سے لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اکیلے حضرت عمر نے اسلامی حکومت کا 13 لاکھ مربع میل ایریا فتح کر کے اسلامی اسٹیٹ کو وسعت عطا فرمائی اور اسلامی اسٹیٹ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے اسلام عطا کیا تو میرے دل میں خیال تھا کہ میں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا، اب میں اتنا اسلام کو فائدہ دوں گا۔ اسی طرح سچی توبہ یہ ہے کہ آپ توبہ سے پہلے جتنے اسلام سے دور تھے توبہ کے بعد اتنے اسلام کے قریب ہو جائیں، اتنے اسلام کے لیے خالص ہو جائیں، اتنے اسلام کے لیے سچے ہو جائیں اور اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ جب آدمی یوں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے بارہ سنا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بلکہ دعا مانگی یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر ابن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام دے دے۔ اللہ نے جناب عمر کو چن لیا اور پھر عمر اسلام کے لیے عزت بن کر جب تک زندہ رہے، اسلام کے لیے عزت بن کر زندہ رہے، اسلام کا وقار، اسلام کی شان دنیا میں بلند ہوئی اور آپ نے اپنے عمل سے ہر پہلو، آپ نے ابھی سنا کہ آپ اپنی لونڈی کو اتنا مارا کرتے تھے کہ وہ مار مار کر آپ تھک جاتے۔ دوسری جانب جب توبہ کی تو اس وقت بھی معاملہ یہ تھا کہ کسی آدمی پر بلا وجہ کوئی زیادتی کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام کو غلطی میں 10 کوڑے مروا بیٹھے تو بھری مسجد میں نماز کے بعد کھڑا ہو کر اس غلام کو بلوایا، فرمایا تمہیں جو کوڑے لگائے گئے وہ غلط فہمی میں لگائے گئے، آج اتنے اللہ کے بندوں کی موجودگی میں عمر تمہیں کوڑا دیتا ہے، مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ کل میں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ یہ تھی سچی توبہ کہ جب دل سے توبہ کر لی تو پھر کلی طور پر آپ نے اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور ان چیزوں کو اختیار کر لیا۔ لیکن ہم آدھی توبہ کرتے ہیں، وہ پنجابی کا مقولہ ہے آدھی بن پاک آدھی پلی، ہم وہ رکھتے پہلے بھی بے نماز ہیں، شب برات کو آیا خوب سجدے کیے، ساری رات رویا دھویا، لیکن بے نماز کا بے نماز رہا۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، پھر بھی ماں باپ کا دل آزاری کرتا رہا، اس توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اصل توبہ توبۃ نصوحا، نصوحا یہ نصحن سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا خالص ہونا،
سننا تو وہ توبہ جو خالص ہو، بندہ ایسی توبہ کرے کہ پھر لوگ بھی کہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا نام توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے شعبان کو اسی لیے رکھا کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اس کے اندر توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ گویا وہ رمضان میں اس حال میں داخل ہوتا ہے کہ وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں چادر کپڑا اگر گندا ہو اس پر آپ رنگ چڑھائیں گے، کما حقو رنگ نہیں چڑھے گا، آپ کیا کریں گے؟ پہلے کپڑے کو دھوئیں گے، اس کے داغ مٹائیں گے، پھر اس کو رنگ ریز کے پاس لے جائیں گے، رنگ چڑھائیں گے، رنگ اجلا بھی ہوگا، نمایاں بھی ہوگا، چمکدار بھی ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے شعبان کا مہینہ اپنے دل کے داغوں کو دور کرنے کے لیے بنایا ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور توبہ کے بعد پھر اس جانب آ جائیں۔ انسان جو بھی توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اللہ اسے معروم نہیں کرتا۔ ایک اہل اللہ تعالیٰ کے بندے وہ بڑے مخلص تھے اور لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے تھے۔ ان کی بات میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ بڑے بڑے پاپی گناہگار آدمی ان کی بات سن کر توبہ کر لیتے تھے۔ آپ ہی کے دور میں شعبانہ نامی ایک عورت تھی، وہ انتہائی سریلی، انتہائی خوبصورت عورت تھی اور اس کی آواز میں بڑا درد تھا۔ عرب لوگ نوحہ خوانی کے لیے، جیسے ہمارے ہاں گویے گانے کے لیے کرائے پر لیے جاتے ہیں، اسی طرح عرب میں نوحہ خوانی کے لیے کرائے پر عورتیں آتی۔ شعبانہ ان کی لیڈر تھی، اپنے حسن میں، اپنی آواز میں ایک کشش رکھتی تھی، اس کی آواز میں بڑا زبردست قسم کا درد تھا۔ اس لیے جب کسی کی بڑی فوتگی ہو جاتی، چونکہ اسلام ابھی نہیں آیا تھا یا زیادہ آثار ظاہر نہیں ہوتے، بہرحال یہ تو بعد کا واقعہ ہے، لیکن پہلے اسلام سے نوحہ خوانی کو ایک فخر سمجھا جاتا تھا۔ وہی بات آہستہ آہستہ آ رہی تھی، اسے لوگ نوحہ خوانی کے لیے ہائر کرتے، کرائے پر لیتے اور یہ بڑی بھاری قیمت لے کر ایسا دردناک نوحہ کہتے، ایسا رلاتی کہ لوگوں کا غم حل ہو جاتا۔ یہ اس کا پیشہ تھا۔ ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ جا رہی تھی کہ اسی اہل اللہ کی حویلی کے پاس سے گزری، اندر سے رونے کی آواز آئی، وہ رک گئی۔ اس نے کہا ذرا پتہ کرو کوئی فوتگی ہوئی ہے، اور شعبانہ کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے فوتگی ہوئی ہے اس شہر میں۔ جب ایک آدمی اس نے ایک اپنی سہیلی کو بھیجا، جاؤ جا کر اندر پتہ کرو۔ جب وہ اندر گئی تو ماحول کیا تھا؟ وہ اللہ کا بندہ، مخلص بندہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ جو پہلی عورت گئی اس کی سہیلی یا خادمہ وہ گئی تو پھر واپس نہیں آئی، وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس اہل اللہ کی باتوں میں ایسی غرق ہوئی کہ باہر جانا یاد نہ رہا۔ اس نے ڈانٹ کر دوسری کو بھیجا کہ جاؤ، وہ نہ واپس آئی ہے نہ کوئی خبر لائی ہے۔ دوسری اندر گئی، دوسری بھی اسی طرح واپس نہیں آئی۔ اس نے پھر غصے میں آ کر کہا خود میں پتہ کرتی ہوں، لیکن جب اندر گئی تو اس پر بھی وہ ماحول اثر کر گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہے تھے جس کے اندر گناہوں کا اور گناہوں کے عذاب کا ذکر تھا۔ ان کی آواز میں ایسا سوز تھا کہ شعبانہ کے قدموں کو بھی گویا بیڑیاں لگ گئیں، کھڑی ہو گئی، سننے لگی، کھڑے ہوتے ہوتے شعبانہ رونے لگ گئی۔ وہ اللہ کے محبوب پیارے بندے واحد قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور آیات کا ترجمہ کرتے جا رہے تھے۔ شعبانہ کھڑی نہ رہ سکی، روتے روتے بیٹھ گئی، رکت طاری ہو گئی۔ جب ان کا کلام مکمل ہوا تو شعبانہ آہستہ سے ان کے قریب ہوئی اور قریب ہو کر سوال کرنے لگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگی جتنا بڑا گناہگار ہو؟ آپ نے فرمایا جتنا بڑا گناہگار ہو۔ کہنے لگی جتنے پاپ ہوں؟ ہاں فرمایا ہاں۔ تو تیسری مرتبہ کہنے لگی
کہ اگر جب اس نے کہا نا جتنے بڑے بھی گناہ ان اہل اللہ، انہوں نے فرمایا ہاں میرا اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، اگر وقت کی نائحہ وہ نوا خان شاہوانہ بھی توبہ کر لے تو میرا اللہ معاف فرما دے گا۔ ان بزرگوں نے جب شاہوانہ کا نام لے کر کہا اگر شاہوانہ بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، تو شاہوانہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اتنی روئی کہ شاہوانہ سے حالت نہ سنبھل سکی اور دل میں کہنے لگی شاہوانہ تو کتنی بری ہے کہ ایسے سالے لوگ بھی تیرا نام ایک نافرمان عورت کے طور پر جانتے ہیں، اور انہیں بھی پتا ہے کہ شاہوانہ ایسی عورت ہے۔ بہرحال جب اس کی حالت سنبھلی تو کہنے لگی اے اللہ کے بندے اللہ آپ پر رحم کرے، آج سے شاہوانہ کی نوحانی سے توبہ ہے، ان کاموں سے توبہ ہے۔ پھر برادران گرامی قدر شاہوانہ توبہ کر کے ایسی اللہ کی نیک بندی بنی کہ جو اپنی آواز کے سحر سے لوگوں کے دلوں میں یہ رکت پیدا کرتی تھی۔ پھر حال یہ تھا کہ وہ شاہوانہ اپنی آواز سے عورتوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے والی، جب وہ بات کرتی تھی اس کی بات میں اللہ نے کشش پیدا کر دی، وہ بہت سے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنی اور مشہور ہو گئی اپنی صالحیت میں، اپنے تقوی میں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ گناہوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہم اس کا مداوع توبہ کے ذریعے جو ممکن ہو وہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں سے برابری نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے اتنے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جب آیت اتری صحابہ کی رنگ اڑ گئے، صحابہ کمزور نظر آنے لگے۔ میرے کریم نے فرمایا صحابہ کیا وجہ ہے کہ تم مجھے کمزور نظر آ رہے ہو، تمہارے چہرے زرد ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس آیت نے ہمیں پورا کر دیا، اس آیت نے ہمارے اعصاب کی قوت کو ختم کر دیا، ہمارے رنگ زرد پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت اتاری، فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اے میرے بندو اتنا مجھ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یعنی میری فرما برداری میں جو کر سکتے ہو کرو۔ مطلب یہ کمی رہ جائے گی ہم اپنے فضل سے پوری فرما دیں گے، ہم اپنے فضل سے پوری فرما دیں گے۔ امام غزالی ہی نے لکھا ان اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ سے ایک آدمی گزرا، وہ مالک کا غلام تھا، مالک نے پیسے لیے جاؤ جا کر بازار سے سبزی لاؤ، وہ ان کی باتوں کی اثر میں رک گیا، سننے لگا نہ مالک یاد نہ سبزی یاد، کافی دیر بعد یاد آیا تو رونے لگا۔ آپ نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میرے مالک نے مجھے سودا لینے بھیجا، میں آپ کی باتوں میں کھڑا ہو گیا، اب گھر جاؤں گا مالک مارے گا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، مالک تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ کہتا ہے حضور چلو مالک کچھ نہیں کہے گا، تو سنا ہے آپ کی بارگاہ میں آئیں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ فرمایا قبول تو اللہ کرتا ہے، تیرے دل میں کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ میرا مالک مجھے نہ پوچھے، مارے نہ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اور دعا کرے میرا مالک صرف مجھے معافی نہ کرے آزاد بھی کر دے۔ فرمایا ٹھیک۔ کہنے لگا تیسری بات یہ کہ اللہ مجھے رزق دے کہ آج میں مالک کا مال لے کر بازار جا رہا ہوں، پھر میں اپنے مال کا مالک بن جاؤں۔ اور چوتھی بات یہ کہ میرا مالک بے ایمان ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کو ایمان دے۔ اور پانچویں دعا یہ ہے کہ آپ دعا کریں اللہ میرے مالک کو جنت بھی اور مجھے اور میرے مالک دونوں کو جنت دے۔ آپ فرمایا تم جاؤ، ہم نے تو عرض کرنی ہے۔ گیا، عجیب معاملہ، مالک غصے سے بھرا، انتہائی غصے سے اوور ہے۔ اس نے کہا اتنی دیر لگائی سبزی بھی نہیں لگی، معاملہ کہا سچی بات کروں؟ اس نے کہا سچی بات کر۔ کہا
سچی بات یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے کی محفل میں چلا، آج ان کے پاس گیا، اس نے بھی نام سن رکھا تھا۔ اس نے کہا پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کہا میں نے 5 دعائیں ان سے کہلوائی ہیں۔ عرض کیا ہے پہلی دعا یہ کہ تم مجھے مارو گے نہیں، معاف کر دے گے۔ اس نے کہا چلو میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے کہا میں نے دعا کروائی تھی کہ تم مجھے آزاد بھی کر دو، ایسا اثر اس کافر کے دل پر ہوا۔ اس نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف بھی کیا۔ اس نے کہا میں نے تیسری بات کی تھی کہ میں غریب نہ رہوں، عملی زندگی میں مجھے مال ملے، میں اپنے مال کا مالک بن جاؤں۔ اس نے کہا جاؤ تم آزاد بھی ہو، اتنا مال بھی لے جاؤ۔ اس نے کہا میں نے تو تیرے مسلمان ہونے کی بھی دعا کروائی۔ اس نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر گواہ بن جاؤ کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ چاروں دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن مالک جب رات کو سویا دیکھتا ہے قیامت قائم ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ لگی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا اے فلاں کافر تم نے میرے بندے کی بات کو دل سے مانا، ہم نے تیری ساری خواہشیں پوری کی، جو تو کر سکا غلام کو آزاد معاف تو کر سکا تو نے کیا، آزاد تو نے کیا، پیسے تو نے دیے اور اس کو تو نے آزادی دی، اب جو تو نہیں کر سکتا ہم کریں گے، سن لے ہم نے تجھے اور تیرے غلام کو جنت بھی عطا فرما دی ہے، کیونکہ جو میری راہ میں خلوص سے آتا ہے جب وہ اتنا کرتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو کمی رہ جاتی ہے ہم اپنے فضل سے پورے کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ اور میں ہم حق کے توبہ ادا نہیں کر سکتے، ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن خدا کی رحمت پر یقین واسق رکھیں کہ ہمارا قریب مہربان کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تو ڈرو جتنی طاقت ہے، تم اپنی طاقت استعمال کرو، جو کمی رہ جائے گی وہ ہم اپنے فضل سے پوری کریں گے۔ آئیے اس عزم کے ساتھ رمضان کی طرف بڑھیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔